بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عمران خان قصبی اور ویلو کے ساتھ حاضر ہے۔ ہم کو ضرورت صرف ایک ایسے شخص کی ہے جو کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب جانتا ہو۔ امتحان ادارے یا تربیت کا نہیں، امتحان پاکستانی ماؤں کا ہے۔ کیا کسی ماں کے دودھ میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ ساری زندگی مغرب کا زہر پینے والے کسی ایک شخص کے دماغی زہر کو ختم کیا جا سکے؟ ہم سب کو یقین ہے کہ فرعون کے گھر موسیٰ کی پرورش کرنے والے رب نے یہاں بھی ایک موسیٰ ضرور رکھا ہوگا۔ عمران خان جب کپتان تھا تب بھی وہ شکست تسلیم نہیں کرتا تھا بلکہ مقابلہ کرتا تھا۔ سیاست میں بھی اس نے مقابلہ کیا اور جیل میں بیٹھ کر کہتا تھا ہم جیتیں گے، اور پھر جیت گیا۔ آج 75 سال بعد نوجوان ہی نہیں بلکہ ہر عمر کے لوگ قائد اعظم کے بعد عمران خان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جس نے خان کے ساتھ بے وفائی کی وہ رویا بھی پچھتایا بھی۔ مکافات عمل کی چکی چلتی تو بہت آہستہ ہے لیکن پستی بہت باریک ہے۔ وہ تمام لوگ جو خان صاحب کو مشکل وقت میں چھوڑ کر چلے گئے، اب خان صاحب جب بھاری اکثریت سے جیت گیا ہے اور پورا پاکستان جب خان کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے تو اب واپس منہ اٹھا کر دیکھ رہے ہیں۔ کیا کسی طرح خان کے ساتھ شراکت دار بن جائے؟ ساتھی وہی ہوتا ہے جو مشکل وقت میں ساتھ کھڑا رہے، اچھے وقت میں تو ہر للو پنجو ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ ایسے بے وفاؤں سے پیچھا چھوٹ گیا ہے تو واپس نہ ہی لیا جائے تو اچھا ہے۔ مومن ایک ہی سوراخ سے دوسری بار نہیں ڈسا جاتا۔ آپ اس ویڈیو میں دیکھیں کہ یہ لوگ کیسے خان سے وفاداریوں کے وعدے کر رہے ہوتے تھے اور پھر مشکل وقت میں کیسے دم دبا کر بھاگے۔ میرے پاس عمران خان کا ٹکٹ نہ ہو میں کونسلر بھی نہیں بن سکتا۔ اس کو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں کوئی بے وفا نہیں۔ اگر عمران خان کی زندگی میں مجھ سے تحریک انصاف چھڑانا چاہتے ہو، خدا کی قسم اس ماتھے پہ گولی مار دو ادھر گولی۔ میں نے آج فیصلہ کیا ہے تحریک انصاف میں بھی جو میرا عہدہ ہے سندھ کی صدارت سب سے میں استعفیٰ دیتا ہوں۔ عمران خان کو چاہنے والے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ سیکرٹری جنرل تحریک انصاف کی جو ذمہ داری ہے اور کور کمیٹی کی ممبرشپ اس سے میں مستعفی ہوں گا۔ مقابلہ کریں گے۔ آپ پاکستان تحریک انصاف کے ہر MLA کو پابندی سے داخل کر دیں اور عمران خان کو بالکل نہیں چھوڑیں گے۔ تحریک انصاف سے ریزائن پاکستان تحریک انصاف کی تمام عہدوں سے استعفیٰ دیتا جو اس کو قائم رہنا ہے۔ Parting ways with politics for now اور پھر الحمدللہ اب عوام باشعور ہو چکی ہے۔ جو مشکل میں خان کے ساتھ رہے، پاکستانی عوام بھی انہی کے ساتھ کھڑی ہے۔ دعا محبت بھی انہی کے لیے ہے، ہماری دعا اور محبت بھی انہی کے ساتھ ہے۔ اس وقت دیگر بہت سے غداروں کی طرح علی زیدی اور عمران اسماعیل دونوں ہی پریشان ہیں اور مان بھی رہے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ جو چھوڑ گئے اور خاص طور پر اغوا بھی نہیں ہوئے تھے، وہ پریس کانفرنس کر کے غداری کر گئے تھے، ان کے لیے کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ وزارتیں لی، گورنرشپ لی، مزے اڑائے، عیاشیاں کی، لیکن جب عمران خان پر برا وقت آیا تو تم دبا کر بھاگ گئے۔ اب کہتے ہیں ہم سے غلطی ہو گئی، لیکن اب اگر دوبارہ برا وقت آیا تو یہ چپل چھوڑ کر بھاگیں گے؟ نہ جی نہ، اب نہیں۔ گورنر صاحب عمران اسماعیل نے غلطی مانتے ہوئے کہا ہے کہ مجھ سے بڑی غلطی ہوئی ہے۔ اب کہتے ہیں ہم سے غلطی ہو گئی ہے، لیکن اب اگر دوبارہ برا وقت آیا تو یہ چپل چھوڑ کر بھاگیں گے؟ نہ جی نہ، اب نہیں، ایسے نہیں گورنر صاحب۔ عمران اسماعیل نے غلطی مانتے ہوئے کہا کہ مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، مجھے تحریک انصاف نہیں چھوڑنی چاہیے تھی۔ کیا اب اس شرمندگی والے بیان پر اسے واپس لینا چاہیے؟ ان جیسے احسان فراموش اور بزدل انسان کو تحریک انصاف کا حصہ ہی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ سخت حالات میں چھوڑنے والے دوست نہیں ہوتے بلکہ کم ظرف ہوتے ہیں۔ جو مل گیا اسے یاد رکھ، جو چلا گیا اسے بھول جا۔ اب یہ سب لوگ فارغ ہیں، یہ عمران اسماعیل، دوسرا وہ علی زیدی اور ملکہ بخاری۔ اس طرح کے بزدل اور بے شرموں کا PTI پارٹی سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ اب عمران خان کو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عمران خان کی کمر میں چھرا گھونپنے والے اور مشکل وقت میں ساتھ چھوڑنے والے اگر اب یہ دوبارہ واپس آئے یا ان کو واپس لانے کے لیے کسی نے نرم گوشہ رکھا تو یقین کرے عوام نے وہ لتر مارنے ہیں کہ یاد رکھیں گے۔ ان کی وجہ سے PTI پر اتنا تشدد ہوا ہے، اگر یہ لوگ چند دن نکال جاتے اور کھڑے رہتے تو یہ معاملہ اتنا آگے نہ بڑھتا۔ عمران خان کا دل بے شک نرم ہے لیکن وہ غیور اور ضدی پٹھان بھی ہے، اس لیے اب جو مشکل وقت میں چھوڑ کر گئے ہیں ان کے لیے واپس پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔
یہ بات ان غداروں کو بھی پتا ہے، لیکن پھر بھی مختلف طریقوں سے کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح واپس پارٹی میں شامل ہو سکیں۔ لیکن یہ بات سب کو یاد ہے کہ پی ٹی آئی نے گولیاں کھا کر، ٹانگیں تڑوا کر اور شہادتیں دے کر یہ مشکل وقت گزارا ہے۔ اس پورے عمل میں ہم کو کھوٹے اور کھرے کا پتہ چلا۔ یہ چوری کے مجنو اور بھگوڑے تھے، اب ان کی کوئی دوبارہ گنجائش نہیں ہے۔ عمران خان کی وجہ سے لوگوں نے ان لوگوں کو سروں پر بٹھا کے رکھا جو لوگ جوتے کی نوک پہ بھی رکھنے کے قابل نہ تھے۔ عوام نے ان کو پلکوں میں بٹھا کے رکھا۔ اب پی ٹی آئی میں بہادر، محب وطن اور عمران خان کے جانثار لوگ بچے ہوئے ہیں۔ ہم اس معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں نوٹ کی چوری کو تو چوری سمجھا جاتا ہے، لیکن ووٹ کی چوری کو کوئی بڑی بات نہیں سمجھا جاتا۔ ریاست کو ماں تو سمجھا جاتا ہے، لیکن سوتن ماں ظلم و ستم اور جبر کو اپنا حق بجانب سمجھتی ہے۔ 8 فروری کا دن اس ریاست کا سیاہ ترین دن تھا جب ریاست ماں نے اپنے ہی بچوں کا حق انتخاب ہڑپ کر لیا۔ اس ریاست نے اس بابا جی کے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے جس کے ان پڑھ ہونے کا مذاق پہلے اس ملک کی سپریم کورٹ نے اس کی محبوب جماعت سے انتخابی نشان چھین کر اور ان کو درجنوں نشانات میں الجھا کر اڑایا تھا۔ پھر بھی وہ بابا کسی طرح پولنگ اسٹیشن پر پہنچ گئے۔ پھر وہاں 48 انتخابی نشانات والا بیلٹ پیپر اٹھا کر ارد گرد لوگوں سے پوچھتے رہے کہ پتر ان نشانوں میں سے خان کا بندہ کون سا ہے۔ اس سیاست نے اس سوچ کا مذاق اڑایا ہے جس کے تحت ایک مسلم لیگی ووٹر ووٹ ڈالنے کے لیے پولنگ اسٹیشن پر گیا، لیکن وہاں جا کر بابا جی کا یہ سوال سن کر اتنا متاثر ہوا کہ اپنا ووٹ بدل کر خان کے بندے کو ڈال آیا۔ جب وجہ پوچھی گئی تو اس نے بتایا کہ اس بابا کی ناخواندگی نے مجھے پڑھا لکھا بنا دیا ہے۔ اس سیاست نے ایسے ہی بہت سے جوانوں، بوڑھوں، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے حق پہ ڈاکے ڈالے ہیں۔ انہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے ان معذور افراد پر جنہوں نے معذوریوں کے باوجود بیساکھیوں پر آ کر ووٹ ڈالا، اور وہ ووٹ ڈال کر یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کا ووٹ اس ملک کی معذور جمہوریت کا سہارا بنے گا۔ اس سیاست نے کروڑوں لوگوں کے ووٹ چرا کر ان کی زندگی اور مستقبل سے کھلواڑ کیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ عمران خان کا حامی و ناصر ہو۔